السلام علیکم، میں ہوں عابد خان اور آج میں آپ کو ملاؤں گا میکس میمن سے۔ میں جب سے یہ ویڈیوز بنانا میں نے شروع کیا تو بہت عجیب عجیب لوگوں سے میری ملاقات ہوئی۔ ایسے ایسے لوگ جو کہ دن رات لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو ان میں سے ہی ایک من ہے، میں ان کو ابھی لے رہا ہوں۔ اور ایسے لوگ ہیں جو کہ دن رات خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ میکس میمن بھائی آپ کا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام عابد کیسے ہیں بھائی، آپ؟ ٹھیک ہے بالکل الحمدللہ۔ میکس بھائی، آپ کو یہاں پہ کافی لوگ جانتے ہیں کیلگری میں، لیکن پھر بھی جو لوگ آپ کو نہیں جانتے آپ ذرا اپنا تعارف ان کو کرائیں، پھر اس کے بعد جو آپ کے کام ہیں اس پہ آتے ہیں۔ جی میرا نام میکس ہے، میں بائی کاسٹ میمن ہوں۔ میرا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ سے ہے۔ میں کینیڈا میں 18 سال سے ہوں۔ 6 سال میں ٹورنٹو میں رہا اور 2006 سے میں کیلگری میں ہوں۔ اس وقت میں ایز اے سینئر سول اسٹرکچرل انجینئر اسٹینٹیک میں کام کر رہا ہوں۔ اچھا 15 سال سے ایز اے پروفیشنل انجینئر ہوں کینیڈا میں۔ ماسٹرز ڈگری ہے میری سول انجینئرنگ میں رائٹسن یونیورسٹی ٹورنٹو سے۔ ماشاء اللہ، بیچلرس ہے میری، بیچلرس میں نے پاکستان میں مہران یونیورسٹی سے کی۔ یہ اچھا چھوٹا سا تعارف۔ بہت شکریہ میکس بھائی آپ کا۔ آج جو آپ کا پروفیشنل کیریئر ہے اس سے ہٹ کے جو آپ سوشل ورک کا کام کرتے ہیں اس پہ ہم آج آپ سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ذرا پہلے بتائیں بریف سا کہ آپ کرتے کیا کیا ہیں؟ میں سر بہت بہت کچھ کرتا ہوں۔ جی جی بالکل، یہی میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ون بائی ون بتائیں، پھر اس پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں ان پہلے پاکستانیوں میں سے ہوں جنہوں نے سوشل میڈیا کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ اس جی سے بالکل، پہلے لوگ صرف اس کو استعمال کرتے تھے کہ جی پوسٹنگ لگا دی کھانے کی، پوسٹنگ لگا دی تصویروں کی۔ جی جی تو جب سے میں نے مجھے 11 سال ہو گئے سوشل میڈیا کو یوز کرتے جی ہوئے، جی تو سب بالکل، سے پہلا کام میں نے کیا کیا سوشل میڈیا پہ کہ جو لوگ کینیڈا آتے ہیں وہ کیسے ترقی کریں۔ جی اس جی کے لیے میں نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائی جی جی ویری ارلی ان بگننگ، 11 سال پہلے۔ کیونکہ جب میں اس ملک میں آیا تھا آج سے 18 سال پہلے، تو لوگوں نے سب سے پہلا جو جملہ مجھے بولا تھا وہ اپنے ہی پاکستانی تھے کہ تم اس ملک میں کیوں آ گئے ہو، اس ملک میں تمہارا کچھ تو ہونا نہیں ہے، جی تم جی انجینئر پاکستان میں تھے، یہاں تم نے ٹیکسی چلانی ہے، یہاں جی تم نے مزدوری کرنی ہے۔ جی جی تو بالکل، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ یہ ڈپریشن کے جملے میں نے سنے ہیں، میں عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی پاکستانی یہ جملے نہیں سنے گا۔ جی جی بالکل بالکل، تو میں نے پھر وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں۔ اس کے بعد جتنے بھی پروفیشنل کیریئرز ہیں کینیڈا کے اندر اویلیبل اس جی جی دور میں یا اب بھی، ان کے پروفیشن لوگوں سے میں نے چھوٹے چھوٹے انٹرویو کیے کہ کیسے اگر کوئی ڈاکٹر آئے اس ملک میں تو وہ کیسے ڈاکٹر بنے، جی اگر جی کوئی سول انجینئر آئے تو وہ کیسے سول انجینئر بنے۔ جی جی ان کی میں نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز 10-10 منٹ کی لگانی شروع کر دی فیس بک پر اچھا اور یوٹیوب پر بھی۔ اس میں سے یہ ہوا کہ جی آپ کو پورا چاک آؤٹ مل گیا کہ کیسے انجینئر بننا ہے، کیسے سائنٹسٹ بننا ہے، کیسے لیب ٹیکنیشین بننا ہے اس کی، کیونکہ انفارمیشن تو اویلیبل ہے مگر اپنی زبان میں اویلیبل نہیں تھی، جی جی لیکن انگلش میں تو اویلیبل تھی۔ تو میں نے انہی پروفیشن سے اپنے زبان میں وہ ویڈیوز بنا کے لگانی شروع کر دی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ آخر ترقی ہم نے کس طرح کرنی ہے۔ جی جی بالکل، تو پھر وہ ویڈیوز آہستہ آہستہ پھر جب لائیو آیا تو ہم نے پھر وہ لائیو کرنا شروع کر دی۔ جی تو یہ چلتا اس طرح چلتا رہا۔ اچھا تو ایک جو یہ سینس بنی، یہ تو تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ جی جی دوسری یہ تھی سب سے بڑی مشکل تھی ہمارے لوگوں کو جی کہ کس طرح جاب ہنٹ کی جائے اس ملک میں۔ جی اس جی کے لیے یہ جو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بیسک نیسیسٹی تھی کہ ریزیومے پر کام کیا جائے، کیونکہ ہمارے دوستوں کی ریزیومے جب پاکستان سے آتی تھی تو وہ 6-7 پیجز کی، اور اس یا تو وہ گلف کنٹریز کے فارمیٹ میں ہوتی تھی جو جی یہاں جی ایکسیپٹیبل نہیں تھی۔ تو پھر میں نے یہاں سیشنز کرنے شروع کر دیے، پی سی اے میں نے سیشن کیا، اور بہت سے جو کمیونٹیز ہیں اس کے اندر میں نے ہال لے کے اپنے پیسوں سے، اور وہاں میں نے فری سیشن شروع کر دیے۔ اچھا
माशाल्लाह। کہ بھائی کس طرح یہ ریزیومے آپ نے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر ریزیومے صحیح نہیں ہے تو آپ جاب ہنٹ نہیں کر سکتے. جی جی بالکل. تو پھر میں نے وہ ہال کرائے پہ لے کے وہاں یہ سیشنز کرنے شروع کر دیے. کرائے پہ لے کے کہ مطلب اپنے پیسے دے کے، جی جیب سے جی منا پیسے جو دے آپ کے. رینٹ کرتے ہیں 100-200 روپے میں ہال، اس جی طرح. تو جو اپنی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ آئیں سمجھیں ان کو کہ کس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اس اچھا کے علاوہ میرا گھر جو ہے وہ ایک شیلٹر کے ہوم کی طرح کام کرتا ہے. میں نے اس ماشاءاللہ. گورنمنٹ کا شیلٹر ہوم نہیں ہے، وہ اچھا میرا اپنا گھر ہے ذاتی. ٹھیک ہے. وہ وہاں میں فری آف کاسٹ جتنے بھی جو بھی لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ کرتے ہیں، مگر اگر کوئی اور بھی کرتے ہیں تو میرا گھر سب کے لیے کھلا ہے. تو جو اچھا نیا امیگرینٹ آتا ہے تو اس کو سب سے پہلی پریشانی ہوتی ہے میں منجی کتنے ڈاواں میں کیڑے پاسے جاؤں، کہاں جی میں رہوں، کہاں جاؤں. جی تو اس جی کے لیے میرا گھر فری آف کاسٹ وہ ہے ماشاءاللہ. کہ اس کا ایک کمرہ، تو تو وہ وہاں آ کے رہیں. جی جو جی روٹی میرے گھر میں پکے گی، جی جی ایک روٹی آدھی میں کھاؤں گا آدھی وہ کھائیں گے. ماشاءاللہ. آپ کے گھر میں اگر کوئی نیو امیگرینٹ آتا ہے اور اس کو انیشلی جب اس کے رشتہ دار دوست نہیں ہوتے تو وہ ہوٹل میں ٹھہرتا ہے یا کہیں پہ، تو آپ اس کو فری پرووائڈ کرتے ہیں رہائش کتنے عرصے کے بالکل لیے زیادہ سے زیادہ؟ نہیں، یہ عرصہ ڈپینڈ کرتا ہے اس بندے پر، ٹھیک ہے نا. ہوں کیونکہ جب کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے تو آئی ڈو ہز اور ہر کیریئر کاؤنسلنگ، رائٹ. ہاں کہ کس طرح اس نے اس ملک میں ترقی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. جی جی پہلا اسٹیپ کیا کرنا ہے، سم کارڈ بنانا ہے، ہیلتھ کارڈ بنانا ہاں ہے، ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے، بینک اکاؤنٹ بنانا ہے، ریزیومے بنانی ہے، کون کون سے ادارے اویلیبل ہیں جہاں سے اس کو فنڈنگ مل سکتی ہے، اگر پڑھائی کرنی ہے کیا کرنا ہے. تو اس کو پالش کر کے جی جی ظاہری بات ہے پھر اس کے لیے گھر ڈھونڈا جاتا ہے. تو ہاں نا. کبھی کبھی گھر ڈھونڈنے میں مہینہ لگ جاتا ہے، مہینہ کبھی لگ 2 جاتا مہینے لگ جاتے ہیں، کبھی 3 مہینے لگ جاتے ہیں. ایک فیملی تو 6 مہینے تک رہی. ہے. اوئے اب ہوئے میں کسی ہوئے. کو یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ بھائی تم آئے ہو تو اب میں تمہیں لات مار کے نکال دیتا ہوں، بھاگ جاؤ. ہوں تو یہ تو ہو نہیں سکتا. جی جی اور بالکل. جس ثقافت کو میں لے کے اس ملک میں آیا ہوں وہ ثقافت مہمان نوازی کی ثقافت ہے. بالکل اور بالکل میں پراؤڈ ماشاء اللہ. فیل کرتا ہوں کہ میں جی اس ثقافت کا امین ہوں. تو میں جی کسی کو لات مار کے نہیں نکال سکتا. جی 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 جی. تو ماشاء اللہ اس یار کے یہ علاوہ بہت بہت اس کے آج تک یہ اس کے علاوہ سب سے چیز بڑا کوئی نہیں مسئلہ کرتا ہے یہاں پہ. جی جی ہماری کمیونٹی میں سب سے بڑا مسئلہ ایک اور بھی تھا کہ یہاں لڑکے لڑکیاں جوان ہو رہی تھیں، ان جی کے رشتوں کی پریشانی تھی کہ ہاں رشتے ان کے نہیں ہو پا رہے. کیونکہ یہاں جب براٹ اپ ہوتا ہے بچوں کا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو پھر ہاں میں ان کی جو ہے ایک سیشن کرتا ہوں ان کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، ان کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح شادیاں کرنی ہے. کہ اس کے لیے بھی میرا پیج چلا رہا ہوں. پھر میری جتنی بھی سروسز ہیں آل آر فری آف کاسٹ ہے. او کسی کے ماشاء اللہ. لیے میں کسی سے $1 تک جو ہے نہیں لیتا. او یار کہ کیا کوئی یہ بات. کہ یا میرا اس میں کوئی اپنا کوئی مفاد اٹیچ ہو، دیر از نتھنگ جی جی بالکل. بیہائنڈ. میرا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ میں نے جو ارلی ایئرز گزارے اس ملک میں وہ بڑے تکلیف دیتے، جی وہ جی بالکل. بہت تکلیف دیتے. اور میرے نہیں، ہر اس بندے کے تکلیف دے ہوں گے جو جی جی اس ملک میں اپنی محنت سے پہنچا ہوگا اور جس کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہوگی. تو اس کے لیے وہ مہینے بڑے تکلیف دہ مہینے گزرے جی تھے. جی 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 تو سیم بالکل. گوز وتھ می. مگر میرا یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اوروں کو بھی تکلیف دے دو کیونکہ جی میں جی تکلیف سے گزرا. اور بالکل. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے اب میں اوروں کے لیے خیر العمل بنوں گا کہ وہ اس تکلیف سے نہ گزرے. اچھا آپ جو اتنا سوشل ورک کا کام کرتے اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے؟ آپ کیسے انسپائر ہوئے یہ کام شروع کیا؟ آپ پاکستان سے یہ کام کرتے تھے یا آپ ادھر آ کے آپ نے دیکھا اور نہیں آپ میں جذبہ پیدا ہوا؟ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا یہ سارا کچھ؟ نہیں، میں اپنے لوگوں کے لیے تو یہ کام سن سے ہی کرتا آ رہا ہوں. اور میں یہ کام جب میں یونیورسٹی میں تھا، جی ارلی کیریئر میرا، تو میں یونیورسٹی سے ہی یہ کام کرتا آ رہا ہوں. فائنینشلی ہیلپ ہوئی لوگوں کو. تب جب مجھے پاکٹ منی ملتی تھی یونیورسٹی میں تو اس میں سے تھوڑے پیسے میں جمع کر کے فروٹ اسٹال کھول کے دیتا تھا لوگوں کو. کیونکہ میں لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھاتا ہوں، مچھلی ہاتھ سے پکڑ کے دیتا نہیں ہوں. ہاں ہاں ٹھیک ہے. ہنر تو میں سکھاتے ان کے لیے بالکل. وہ فروٹ اسٹال فری 5,000 روپے میں تب کھلتا تھا فروٹ اسٹال. تو جو غریب لوگ ہوتے تھے تو میں نے اسٹارٹ اس سے کیا تھا کام سے کہ لوگوں کو 5,000 روپے میں اپنی جیب سے 5,000 ڈال کے ان کو فروٹ اسٹال کھول کے دیتا تھا. اچھا. پھر وہاں سے ان کو کہتا تھا اب یہ پیسے مجھے واپس چاہیے 5,000. تو تھوڑے تھوڑے کر کے وہ پیسے واپس دو. پھر میں اس سے دوسرا فروٹ اسٹال. تو یہ میرا کام یہاں سے اسٹارٹ ہوا. پھر مجھے شوق تھا باہر آنے کا
تو میں پھر یو ایس ڈی وی لاٹری کے بارے میں معلومات حاصل کی، کینیڈا امیگریشن کے بارے میں، پھر لوگوں کو اس طرف گائیڈ کرتا تھا کہ کس طرح آپ یو ایس لاٹری میں حصہ لیں، کس طرح آپ امیگریشن لے سکتے ہیں کینیڈا کی. جی جی تو پھر وہ کہنا چل سو چل کام. جی جی بالکل. آپ کی وہ امیگریشن والی ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے، لیکن وہ سندھی زبان میں ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اکثر. نہیں، کیونکہ دیکھیں میرا یہ کام سندھی اور سندھ کے لوگوں کے لیے ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں پاکستان کے اور صوبوں سے، میرے گھر میں جی جی پنجاب کے رہنے والے، پنجاب سے لوگ آ کے رہے ہیں، جی جی بلوچستان کے لوگ آ کے رہے ہیں، پختونخوا کے لوگ آ کے رہے ہیں. میرا کام تو سب کے لیے ہے. جی جی میرا بالکل. کام، مگر ظاہری بات ہے میں جس قوم سے، جس دھرتی سے بلانگ کرتا ہوں تو میجارٹی میری اس طرف ہے، بالکل جی ان جی لائن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی اور جی اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ جب میں نے یہاں جو سیشنز کیے ہیں لوکلی کینیڈینز کے لیے، تو وہ تو اپنے پاکستان اور انڈیا کے لوگ ہیں نا، جی وہ بالکل سندھ سے تو نہیں ہے. بالکل بالکل. آپ کو تو میں نہ دیکھ رہا صرف ہوں. وہ جی جی بالکل. نہ صرف وہ، اس کے علاوہ میں لوکل جو چیریٹیز ہیں جیسے یونائٹڈ وے، اس کا میں جو ہے اپنا، جب میں وولی پارسن میں کام کرتا تھا تو میں اس کا چیئر تھا. اس کے علاوہ ڈراپ ان سینٹر جو ڈرگس اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے کیلگری ڈاؤن ٹاؤن میں، اس میں ہر 4 مہینے میں 1 دن لگاتا ہوں. وہاں جا کے ان کے لیے کھانا پکاتا ہوں، صفائیاں کرتا ہوں. تو ماشاء آئی ایم اللہ. ناٹ اونلی ڈوئنگ اٹ فار دی جسٹ فار دا پاکستانی کمیونٹی اور سندھی کمیونٹی، آئی ایم ڈوئنگ فار کینیڈین کمیونٹی ایز ویل. جی 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 بالکل. آپ جو یہ سوشل ورک کا کام کرتے ہیں نا، ایک تو آپ نیو کمرز کی ہیلپ کرتے ہیں ان کو سیٹلمنٹ میں، ٹھیک ہے، ان کو گھر چاہیے رہنے کے لیے، ان کو جاب چاہیے، ان کو سن نمبر، تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ کرتے ہیں. دوسرا آپ میٹریمونیل کا کام فری آف کاسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو نیولی ایڈلٹس ہیں جو ڈائیورس ہیں دونوں، ٹھیک ہے. تیسرا آپ لوگوں کو امیگریشن، ورک پرمٹ، ان چیزوں میں گائیڈ کرتے ہیں، اسکالرشپس. ٹھیک ہے. چوتھی چیز آپ کو میں نے ویڈیو میں دیکھی ہے، آپ لوگوں کو سکل بتاتے ہیں کہ یار یہ سکل اگر تم سیکھ لو تو تمہیں یہ جاب مل جائے گی، یہ سکل سیکھ لو یہ جاب مل جائے گی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کیا کرتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو پتہ چلے؟ نہیں دیکھیں، اس کے علاوہ جو مین جو ہے وہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ. اچھا. لوگوں کو بتانا کہ انہوں نے، دیکھیں ایون یہاں اس ملک میں جی جی بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا جو وہ پڑھ رہے ہیں وہ کیوں پڑھ رہے ہیں، جی اس کے بالکل. پڑھنے کا ان کو کیا فائدہ ہے. ٹھیک جی ہے نا، جی کیونکہ اس کی مصیبت یہ نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو بیک گراؤنڈ چلتا آ رہا ہے نا پاکستان کی، ہاں وہی ہاں ہم لے کے آتے ہیں ایز اے جی جی پیرنٹ. جی جی بالکل. اپنے آئیڈیاز ہم ٹھوستے ہیں اپنے بچوں کے اندر. جی بالکل. ہم اپنی ناکامیاں دیکھتے ہیں، ان کو کامیابیوں کی شکل میں کہتے ہیں ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں. جی تو پھر بالکل کہتے ہیں بیٹا تم انجینئر بن جاؤ. یہاں پر بھی یہی سوچ ہے کہ تم بالکل. بیٹا انجینئر بنو گے. وہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ روتے رہتے ہیں جی ہمارا ایف ایف سی میں داخلہ نہیں ہوا بچوں کا، ہمارا اس میں نہیں ہوا، اس میں نہیں ہوا. ہاں بھائی بچے سے بھی تو خدا کے بندے پوچھو کہ بچہ بھی چاہ رہا ہے یا وہ نہیں چاہ رہا. ہاں آپ اس پہ لاتے جا رہے ہو. تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو فیملیز ہیں ان کی بھی میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں کہ بچوں پر رحم کریں، ان کو جینے دے ان کے اپنی جو ہے حساب سے، جی جی اپنی بالکل. چیزیں ان میں نہ ڈالیں. جی جی تو وہ بالکل. کیا چاہتے ہیں، کس طرح چاہتے ہیں آگے بڑھنا. تو یہ کام میں یہاں پر بھی اور بیک ہوم بھی کرتا ہوں. کیریئر کاؤنسلنگ، لوگوں کے اندر جو ہڈن ٹیلنٹ ہے جو کبھی کبھی ان کو نہیں پتا ہوتا، اس جی کو باہر لانا، یہ میرا جو ہے، یا یہ سمجھیں کہ میری ایکسپرٹی ہے یا میرا اچھا. یہ ہنر ہے کہ بالکل لوگوں کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں جو ان کو بھی شاید نہیں پتا، ان کو باہر لے کے آنا. بالکل ماشاء اللہ. یہاں پہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا کہ ہماری فیملیز آ جاتی ہیں تو وہ بچوں پہ زبردستی، پیرنٹنگ کا جو پرابلم ہوتا ہے، بچوں پہ زبردستی بہت کرتے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان میں ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کو انگلش سکول میں، بیکن ہاؤس، سٹی سکول، اس کی طرف وہ تاکہ وہ انگلش سیکھے. جب وہ ماں باپ ادھر آتے ہیں ایگزیکٹلی اپوزٹ کرتے ہیں. وہ پھر ان کو ریلیجس سکول، نماز روزہ زکوٰۃ، الٹی طریقے سے ان پہ زور ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بچہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں اصل میں کیا ہوں، میں مسلمان ہوں یا میں کیا ہوں، میں پاکستان سے آیا ہوں اور میں یہاں پہ یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. ماں باپ نے خود جب چھوٹے تھے تو مزے کیے ہیں، لیکن بچوں پہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اس طرح کی تربیت کرتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
सर देखें, अब मैं अगर कुछ कहूंगा इस पेज पर तो काफी दोस्तों को नाराजगी होगी, जी तो मैं जी नहीं चाहता कि मेरा पहला वीडियो है, और वैसे भी मेरे से काफी पाकिस्तानी दोस्त खाइफ होते हैं मेरी बातें सुन के। वो समझते हैं कि शायद मैं कोई पता नहीं किस उस कॉन्टेस्ट में बात करता हूँ, मगर मैं उनके भले की बात करता हूँ। जी 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 बिल्कुल। देखें, जब हम पाकिस्तान छोड़ आए, जी जी अपनी मर्जी से छोड़ आए ना, जी जी बिल्कुल। किसी ने हमें मिन्नत तो की नहीं, कोई गोरा हमारे पाँव तो नहीं पड़ा आके कि भाई खुदा के वास्ते तुम कनाडा आ जाओ, नहीं तो कनाडा तो तबाह हो जाएगा, ऐसा जी तो किसी ने नहीं कहा। बिल्कुल। ठीक है, या हम कहा आबिदगन आपको कहा किसी ने? नहीं ना। नहीं, खुद आए हम अपनी अपने शौक से मर्जी, आए। अपने विल से इस मुल्क में आए, जी जी और हमें पता था कि कनाडा एक वेस्टर्न कंट्री है, इसके लॉज वेस्टर्न हैं। ठीक है, ये मुल्क ये ब्लेसिंग है। कनाडा इज अ ब्लेस्ड कंट्री। I'm really thankful. I'm a Canadian citizen. I'm a very blessed, और मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ कनाडा हूँ। इसके हर एक लॉ को मैं पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं इस मुल्क में बैठा हूँ। जी जी मुसीबत हमारे लोगों के साथ ये है कि वो जिस मुल्क को छोड़ आते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मतलब जितनी भी हमारी ईस्ट इंडियन कम्युनिटी है, वो इंडिया से आए, बांग्लादेश से आए, किसी से, वो इस मुल्क में वही निजाम राज कराने की कोशिश करते हैं जिस निजाम को ये छोड़ आते हैं। जी जी बिल्कुल। क्यों छोड़ आते हैं? क्योंकि वो उस निजाम से बागी थे, वो निजाम उनको अच्छा नहीं लगता था, तभी वो मुल्क छोड़ के आए। देखिए, पाकिस्तान बहुत से लोगों ने छोड़ा होगा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, बहुत से ने वहां जो लॉ इस वक्त चल रहा है उस वजह से छोड़ा होगा ना। जी मगर जी फिर जब यहाँ आते हैं, इनको पता होता है कि ये मुल्क इस तरह का है, जी जी इस मुल्क के लॉज एवरीथिंग सबको पता होता है। कोई कोई किसी को ना आंखें बंद करके इस मुल्क में नहीं ले आता। जी जी फिर बिल्कुल। यही वो लोग होते हैं जो इस मुल्क आके इस मुल्क का सत्यानाश करते हैं, बेड़ा गर्क करते हैं, जी कहते हैं कि जी वही लॉ होना चाहिए जो ये अपने घर छोड़ आए। भाई बिल्कुल। वो लॉ अगर अगर चाहिए था तो वो तुम अपना घर क्यों छोड़े? जी जी किसी ने बिल्कुल। तुम्हें मिन्नत थोड़ी की थी आने की। जी जी तुम बिल्कुल। आते हो, अपने आप को आइसोलेटेड, हम पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या करती है, अपने आप को आइसोलेटेड कर देती है गोरों के साथ। ऑफिस में भी बैठेंगे तो हम सारे जो ब्राउन स्किन है एक तरफ बैठेंगे, गोरे एक तरफ बैठेंगे। हाँ शाम को गोरे चले जाएंगे, कहीं मीटिंग करेंगे, भाई तुम शराब ना पियो, तुम्हें कोई कहीं नहीं कह रहा कि तुम शराब पियो, पर उनके साथ चले जाओ और जाके पाइनएप्पल जूस पी लो। जी कम जी से कम अपने आप को एहसास तो दिलाओ कि तुम भी कैनेडियन हो। तुमने अपनी डेड इंड की मस्जिद बना ली है, अलग से बैठे हो। अब जिस भी बहुत से लोगों से मेरी जब बहस होती है पाकिस्तानियों से, तो वो कहते हैं जी ये इनका मुल्क है। भाई इनके बाप का मुल्क है। हम्म। मैं भी वही पासपोर्ट कैरी करता हूं जो गोरा पासपोर्ट कैरी करता है। मैं जी भी जी वही हाईली पेड जॉब करता हूं जो गोरा जॉब करता है। मैं भी उसी घर में रहता हूं जिस घर में गोरा रहता है। मैं भी वही गाड़ी चलाता हूं जो गोरा चलाता है। जी जी तो ये बिल्कुल। उनके बाप का घर है। हम जब भी बात करेंगे, ये तो इनका, इन्होंने, ये इनके सिस्टम, इनका सिस्टम नहीं है। जब तक हम अपने आप को एज ए कैनेडियन समझेंगे ही नहीं, तो इस मुल्क में हम इन कैसे होंगे? जी जी बिल्कुल। हमने कभी अपने आप को कैनेडियन समझा ही नहीं। अब देखिए लोग इसीलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो लोगों को चुभेंगे। मैं बात जी करूंगा तो लोगों को जी जो जी है ना जी चुभेगी, तो जी इसलिए जी मैं जी नहीं करना चाहता। मगर बीइंग अ कैनेडियन वी हैव टू थिंक अबाउट कनाडा फर्स्ट। हमें कनाडा की पहले सोचना है कि कनाडा के लॉ के साथ हमने किस तरह शाना बशाना चलना है। जी जी ये बिल्कुल। इनका, ये उनका, ये फलाने का, ये ढिमकाने का नहीं है। दिस इज माय कंट्री। बिल्कुल। मैं इस मुल्क को टैक्स पे करता हूं, मैं इस मुल्क में वोट देता हूं, ये मेरा मुल्क है। जी बिल्कुल। अब इसके लॉ, जितना भी लॉ है उसको मैं अबाइड करता हूं, इसके कस्टम को मैं अबाइड करता हूं। अब उसका ये मतलब नहीं कि मैं भी नंगा होके घूमूं, मगर मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई नंगा होके घूमता है। बिल्कुल। मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं है। जी जी बिल्कुल। मैं उसको नहीं कहूंगा तबलीग के तुम जाके अबाया पहनो, मैं उसको तबलीग नहीं करूंगा कि तुम जाके बुर्का पहनो। जी जी बिल्कुल। वो जैसा है, अगर वो उसमें खुश है, मैं खुश हूं। बिल्कुल। ठीक है ना। ना छेड़ मलंगानू, ना हम उनको छेड़ेंगे, ना अपने आप को छेड़ने हाँ देंगे। हाँ। हमारी मुसीबत ये है कि हम फिर जल्दी मजलूम बन जाते हैं। हम गोरों को तंग करके, गोरों के कस्टम को तबाह करके, फिर अपने आप को रोना रोते हैं रेशिज्म का कि जी हमें रेशिज्म किया गया है कनाडा के अंदर। जी 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 ये बिल्कुल। रोना मैं रोज सुनता हूँ। बिल्कुल कभी बिल्कुल। कभी किस किस ग्रुप से, कभी किस ग्रुप से। भाई पहले अपने आप को कैनेडियन तो बनाओ, जी जी पहले इस सिस्टम को तो समझो। जी जी बिल्कुल। तो ये जो कैनेडियन बनना होता है ना, ये भी न्यू इमिग्रेंट के लिए काफी हार्ड होता है।
اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ گورے سے کب ملنا ہے, کب اس کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے, گورا یا کوئی بھی کینیڈین جو یہاں پہ بہت عرصے سے رہتا ہے, کب اس کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے, کب اس سے بات کرنی ہے, کب اس سے بات نہیں کرنی, کیسے بات کرنی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو گورے ہیں یہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہیں اور ان سے انٹریکشن نہ کرو, یہ تم یہ بات کرو گے اس طرح. میرے خود یہ ایکسپیرینس ہوا کہ یہ بھی بالکل آرڈنری لوگ ہیں. آپ جب ان سے بات کریں گے وہ آپ سے بات کریں گے. میرے خیال میں سب سے ضروری چیز جو ہونی چاہیے وہ آپ کو انگلش پہ توجہ دینی چاہیے کہ آپ اپنی انگلش امپروو کریں تاکہ انٹریکشن میں آپ کو آسانی ہوگی. جب آپ ان سے بات کریں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یار ان سے انٹریکشن کیسے کرنی ہے. سر اس کی ہمیں جڑ دیکھنی پڑے گی نا. جی بالکل. جب آپ کسی مسئلے کی جڑ پکڑیں گے نا تو آپ مسئلہ خود بخود سالو کر لیں گے. جڑ کیا ہے مسئلے کی؟ جڑ یہ کہ ہم کینیڈین ہے ہی نہیں, ہم کینیڈین بننا ہی نہیں چاہتے. ہمارا صرف مقصد ہوتا ہے ایک پاسپورٹ پکڑنا. پھر پاسپورٹ پکڑ کے ہم نے پھر سعودی عرب جا کے جاب کرنی ہوتی ہے ہائیلی پیڈ اس پہ. ہم نے پاسپورٹ پکڑ کے پھر قطر کوئی جاب پکڑنی ہوتی ہے. ہم اس ملک سے سنسیئر ہی نہیں ہیں, ہم سب سے بڑے دوگلے اور جھوٹے لوگ ہیں. اور یہ بات کوئی کرے گا نہیں. بھائی جب آپ اس ملک کو عزت ہی نہیں دو گے, اس ملک میں ایز اے کینیڈین سٹیزن جو ہے وہ سمجھو ہی گئے نہیں اپنے آپ کو, صرف آپ کا مقصد صرف پاسپورٹ پکڑ کے دبئی میں جاب کرنا ہوگا, تو پھر آپ کس طرح اپنے آپ کو ان لائن کرو گے اس ملک کے ساتھ. تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جب ہم ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں نا, پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ ٹورنٹو پر یا کیلگری ایئرپورٹ پر اترتے ہیں, تو اس دن ہم یہ عہد کر لیں کہ آج ہم نے اپنی زندگی اس ملک کے لیے وقف کرنی ہے, اس ملک کے لیے کرنی ہے, کیونکہ اب ہم اس ملک کے شہری بننے جا رہے ہیں. اس کے لا کو سمجھنا ہے, اس کے لوگوں سے محبت کرنی ہے, اس کے لینڈ سے محبت کرنی ہے, اس کے پولیٹکس سے محبت کرنی ہے, اس کی ہر ایک چیز سے محبت کرنی ہے. کیونکہ ہم جس سرزمین سے آئے ہیں وہ محبت کی سرزمین ہے. وہاں سے ہم محبت, دیکھیں ہمیں, میری ماں نے مجھے کبھی نفرت نہیں سکھائی, آپ کی ماں نے آپ کو نفرت نہیں سکھائی ہوگی, تو پھر ہم یہاں آ کے گوروں کے ساتھ نفرت کا اظہار کیوں کریں؟ ہم ان کو یہ کیوں احساس دلائیں کہ ہم کوئی دنیا کی دوسری مخلوق ہیں؟ ہم ان کے ساتھ مکس کیوں نہ ہوں؟ گورے بھی کینیڈین سٹیزن ہیں, ہم بھی کینیڈین سٹیزن ہیں, ان کے بھی جو رائٹس ہیں وہی ہمارے رائٹس ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. جیسے آپ عابد خان میرے بھائی ہیں, ویسے ہی کوئی بھی گورا, مائیکل, جوناتھن, آپ اپنا مذہب مت چھوڑیں, اپنا کلچر مت چھوڑیں, لیکن جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں. میں تو کہہ ہی نہیں رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی چیز اپنے پاس رکھیں, بالکل سنبھالیں اور اس پہ پراؤڈ فیل کریں. مگر اس کے ساتھ بینگ اے کینیڈین کے ساتھ بھی انٹریکشن کریں. جب جاب کریں تو اپنا ایک جھنڈ نہ بنا لیں. ایک جھنڈ بنا گیا, بیٹھ گئے نہیں, 5 براؤن ایک طرف بیٹھے, کھانا بھی وہ کھائیں گے, اسپائسی کھانا کھائیں گے, اور وہ پھر جائیں گے واش روم میں, جائیں گے تو سارا پانی پھیلا دیں گے. بھائی آپ چیزیں کرتے ہیں مگر دوسروں کو وہ چیزیں اریٹیٹ کرتی ہیں. آپ نماز پڑھیں, کوئی منع نہیں کرتا نماز سے. اگر آپ نے تیمم کر لیا, فار ایگزامپل اگر آپ تیمم کر لیا, اگر آپ نے وضو نہ کیا تو کون سی بڑی آفت آ گئی؟ مگر اگر آپ نے وضو ہی کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے آفس میں آ کے, تو کم سے کم وہ پورشن پانی کا صاف تو کر کے چلے جائیں. وہ پانی پھر یہ کہیں گے جی یہ گورے ہم سے ریشزم کرتے ہیں, یہ ہمیں ٹارگیٹ بناتے ہیں. بھائی آپ حرکتیں ایسی کرتے ہیں تو ٹارگیٹ کیوں نہ بنائیں آپ کو؟ اور نماز کے لیے آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ بریک بھی لیتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے کہ یار میں نے نماز پڑھنی ہے. ہم سارے, میں دیکھیں میں براؤن ہوں, میں سارے اس پروسیس سے گزر چکا ہوں. کوئی بھی بھائی مجھ سے کاؤنٹر آرگیومنٹ کر سکتا ہے, میرے پاس 1000 جواب آتے. ہم بدماشی خود کرتے ہیں اور مظلوم بھی خود بن جاتے ہیں. جی بالکل. لاش بھی ہم گراتے ہیں اور پھر رونا بھی ہم خود ہی روتے ہیں. ہم ان گوروں کو تنگ بھی خود کرتے ہیں اور روتے بھی خود ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں ریشزم کا شکار بنایا گیا. بھائی آپ کی حرکتیں ریشزم والی ہیں. آپ خود ان کو کہتے ہو آپ بیل مجھے مار, تو کیوں نہیں مارے گا آپ کو؟ جی بالکل. آپ اس ملک کے سسٹم کو سمجھیں, اس ملک کو سمجھیں. ونس یو انڈرسٹینڈ دا کور ویلیوز آف دس کنٹری, یو ول بیکم اے کینیڈین سٹیزن, اور آپ کی زندگی آسان ہوگی. پھر وہی والی بات آ گئی کہ پھر ہم اپنے بچوں کو اپنا جو ہے نا آئیڈیاز مڑھیں گے نہیں, اس کے دماغ میں نہیں ڈالیں گے. ایز اے کور ویلیوز آف کینیڈین ہم اس کو چھوڑ دیں گے فری ول کے ساتھ. واٹ ایور یو وانٹ ٹو چوز, یو چوز. بالکل. I have 2 kids.
I never force them to do what I am doing it. میں ان کو دونوں چیزیں سمجھاتا ہوں. دونوں کلچر ان کو پتا ہے, ان کو اپنا کلچر پتا ہے, ان کو کینیڈین کلچر پتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے ان کو فری ول دی ہے, چوز واٹ ایور یو لائک ٹو چوز, جو تمہارا دل چاہے وہ چوز کرو. جی جی I بالکل, never ever forced them to choose one my will. بالکل جو آپ کی مرضی ہے آپ وہ کریں, لیکن کبھی اپنی مرضی کو دوسرے پہ نہ تھوپیں. یہی اس ملک کا قانون ہے. اور یہاں پہ آپ کو اپنے مذہب کی, اپنے کلچر کی پوری آزادی ہے, جو آپ کریں, لیکن کم از کم وہ دوسرے کو اپنے اس پہ تنگ مت کریں, اس کو چھوڑے کہ وہ جو کرتا ہے وہ کرے. اور آپ لوگوں سے بات کریں, لوگوں سے انٹریکشن کریں, بتائیں اپنے بارے میں, اس کو انوائٹ کریں, اس کے گھر میں جائیں. مطلب یہ چیز اپنے آپ میں لانی ہوتی ہے. جو امیگرینٹس ہوتے ہیں اس میں یہ پرابلم ہوتی ہے. ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو پرابلم نہیں ہے انٹریکشن ود, نہیں جو ہمیں ہے. ہمیں اب ہے. جیسے دیکھیں, گڈ گیسچر کیا ہونا چاہیے. آج کرسمس کا دن ہے. ہمارے جو پڑوسی ہیں جو باہر نکلتے ہیں, اگر ہم ان کو صبح صبح کہہ دیں میری کرسمس گائز, ہاؤ یور ڈے از گوئنگ آن, یس وش یو بیسٹ آف لک اینڈ ایوری, اور اگر کوئی تھوڑی سویٹ اگر ہمارے گھر میں بنی ہو, سب کے ہم دیسیوں کے گھر میں مٹھائی پڑی ہوتی ہے, اگر وہ مٹھائی ہم نے پڑوسی کو دے دی تو اس سے ایک فضا قائم ہوگی ملٹی کلچر کی, کہ یار یہ لوگ بھی دیکھو کتنے محبتی لوگ ہیں اور ہمارے دن کو یہ سیلیبریٹ کریں. ایون دو یو آر ناٹ سیلیبریٹنگ, ایون دو یو ڈونٹ ہیو اے بلیو ان اے کرسمس, مگر اگر دو جملے میٹھے بول دیے تو کون سا آسمان گر پڑا ہمارے اوپر. بالکل بالکل. میں خود ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میری جو بالکل وال ٹو وال نیبر ہے نا, وہ ایک گوری ہے, ٹھیک ہے, اور 2-3 گھر سامنے جاؤ تو ایک پاکستانی فیملی ہے. تو میں جو بھی چیز پکا کے میری وائف, میں جاگتا تھا وہ پاکستانی کے گھر دے دیتا, وہ ہمارے گھر لاتے تھے. پھر ویسے ہی میں نے ایک دن وائف کو کہا کہ یار یہ دو, میں یہ گوری کے گھر بھی لے کے جاؤں, دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. تو بہت اچھی گوری تھی, جب بھی گھر سے باہر ہلو, وہ اکیلی رہتی ہے گھر میں, ہلو ہائے ہوتا تھا ہمارا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایک دن میں گیا اس کے گھر میں, چاول لے کے گیا, وہ بڑی خوش ہوئی. پھر نیکسٹ ڈے وہ بہت ساری کینڈیز کا پتہ نہیں وہ لے کر آ گئی. میری 3 بیٹیاں, اس کے لیے کہ یہ لے لو, اپنی بیٹیوں کو دے دو. اس کے بعد یار وہ ہماری انٹریکشن اتنی زیادہ ہو گئی. اب وہ یہاں آتی ہے ہمارے گھر میں, نوک کر کے آ جاتی ہے, ہماری 3 بیٹیاں اس کے ساتھ کھیلتی ہے. پھر ہم اس کے گھر بھی کبھی کبھی چلے جاتے ہیں. تو شروع میں تھوڑا ہارڈ تھا, لیکن ابھی ہم کافی اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ میری دوسری سائڈ پہ نیٹو لوگ رہتے ہیں, تو انیشیلی اس کے ساتھ بھی ہارڈ تھا, لیکن اس کی جو بیٹیاں وہ میری بیٹیوں کی کلاس میں, تو وہ بھی آتی تھی. پھر اس کی ایک دن میں جا رہا تھا بیٹی کو لے کے, تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ تمہاری بیٹی کو میں اسکول لے کے چلا جاؤں گا. پھر وہ بڑی خوش ہوئی. اس طرح اس کے ساتھ بھی سلام دعا بن گئی. تو پھر جب ہم ان کے پاس آنے لگے, وہ ہمارے پاس آنے لگے, تو ان کو بھی یہ فیل ہوا کہ یار یہ تو بالکل ہماری طرح لوگ ہیں, ہماری طرح یہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر گورا تو خدا نہ خواستہ شراب بھی نہیں پیتا, اس طرح کی بات تو نہیں. وہ بالکل ہماری طرح وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں, جاب کے لیے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں گھر میں ٹی وی دیکھتے ہیں جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو مجھے تو انیشیلی تھوڑا سا وہ ہوا, لیکن جب ایک دفعہ انٹریکشن ہو جاتی ہے تو پھر دے آر لائک سیم نارمل پیپل. دیکھیں انسان کہیں پر بھی ہو نا, انسان ہی ہے. جی جی بالکل. انسان کی محبت کرنے کا انداز, انسان کی نفرت کرنے کا انداز ایک جیسا ہی ہے. جی جی بالکل. جو اگر تکلیف گورے کو ہوگی لیور میں, سیم تکلیف آپ کو بھی لیور میں ہوگی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ گورے کو لیور کی میں کڈنی میں اگر اسٹون ہے, ایگزیکٹلی ڈیٹو کاپی آپ کی کڈنی میں اسٹون ہے, تو آپ کو درد ڈفرنٹ ہوگا, گورے کو ڈفرنٹ ہوگا. جی جی بالکل. اگر گورے کو کسی لڑکی کے ساتھ محبت ہوگی اور آپ کو کسی لڑکی کے ساتھ محبت ہوگی, تو آپ کی محبت ڈفرنٹ ہوگی, گورے کی محبت ڈفرنٹ. یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر گورے کو کسی سے نفرت ہوگی اور آپ کو کسی سے نفرت ہوگی تو آپ کی نفرت. تو انسان ہی ہے. انسان بدلتا نہیں ہے, انسان ہی رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, جو حالات اور جو ماحول ہوتا ہے وہ اس طرح ڈھل جاتا ہے اس کے اندر. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم میں اڈاپٹیبلٹی کتنی ہے سسٹم کو اڈاپٹ کرنے میں. That's the only problem between us is the East Indian
people or Pakistani people or Indian people or Bangladeshi people کہ ہمیں adaptability factor ہے ہی نہیں, زیرو. جی 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 بالکل. ہم باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں اور لوگ یہ ویڈیو جو پاکستانی دوست ہمارے دیکھیں گے تو کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے. ہم باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں مگر اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنے پہ ہم نہیں آتے. اب جیسے آپ نے بات کی کہ یار وہ کچھ گورے شراب نہیں پیتے, مگر اب میری دیکھیں آپ کی اس بات سے میں اختلاف رکھتا ہوں. جی جی بھائی بھلے بالکل. شراب پیئیں, میں تو کہتا ہوں نہائیں شراب میں, اس سے جی مجھے کیا. یس یس اگر بالکل. اس کے نہانے سے مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا تو بیٹھے نہائیں شراب میں, جی اور جی بالکل نہائیں, یہ دیر رائٹ. جی میں نہیں بالکل. پیتا, مجھے میں نے آج تک کبھی ایک ڈراپ وسکی کا نہیں پیا. ہائیلی پوسٹ پر رہا ہوں جی انجینئرنگ کے, ہائی اچھا پوسٹ پر. ٹھیک ہے. میٹنگ میں جاتا ہوں, لوگ شراب پیتے ہیں, آفر کرتے ہیں, میں نائسلی ان کو کہتا ہوں کہ آئی ہیو اے ڈاکٹر ریسٹرکشن, آئی کی ناٹ ٹیک الکوہول ٹوڈے. بالکل. میں ان کو کبھی ان کو یہ نہیں کہتا آئی ڈونٹ ڈرنک اٹ, آئی ایم اے مسلم, اٹس فاربڈن. نو, میں کبھی یہ نہیں, میں کہتا ہوں I have a problem, doctor prescribe me not to have alcohol today, so I'm just بالکل referring myself بالکل away from بالکل. alcohol. میں کبھی نہیں کہتا کہ مجھے الکوہول سے نفرت ہے, جی جی بالکل. میں کبھی نہیں کہتا کہ میرے مذہب میں یہ حرام ہے, میں ان پہ تبلیغ ہاں کرنا شروع کر دوں. ہاں ہاں بالکل. ٹھیک ہے, میں نہیں پی رہا, تم پی رہے ہو, سو بسم اللہ, بھلے پیو, میں تو ہاتھ سے ڈال کے بھی دیتا ہوں ان کو, یہ پیو, I بالکل. have no problem. اب کسی کو ہے سو ہے, مجھے تو نہیں, میں ہپوکریٹ نہیں ہوں بھائی. جی جی بالکل. ہمارے لوگوں میں بہت سے لوگ ہپوکریٹ ہیں. جی وہ جی جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا آئے آئے, کھٹا کھٹا تھو تھو, مطلب ساری چیزیں ہم نے اس معاشرے سے لے لینی ہے, باقی جو ہے نا باقی چیزیں اپنی ڈال دینی ہے, جہاں اپنا فائدہ نہ دیکھیں وہاں اپنی چیزیں گھسیٹ دیں. جی جی بالکل بالکل, آپ کی بات تو بالکل یہ ہمیں صحیح ہے. جی دیکھیں, جی دس از اوور کنٹری, یہ ہمارا ملک ہے, جی جی ہم نے اسی ملک میں مرنا ہے, ٹھیک جی ہے جی نا, بالکل اسی ملک میں دفن ہونا ہے. بالکل. یہ میرا ملک ہے, اب میں یہاں سے کہاں جاؤں گا, جی تو پھر بالکل. مجھے اس چیز کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. جی ہمارے لوگ یہاں لوکل پولیٹکس میں نہیں آتے, سیاست میں نہیں آتے, یہ سمجھتے ہیں یہ صرف گوروں کا حق ہے. اچھا, اگر ہمارے کچھ لوگ پاکستانی کھڑے ہو جائیں گے الیکشن میں, تو 10 اور پاکستانی ان کو ہرانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اپوزٹ میں. یہ نہیں کہ ہم یونیفائڈ ہو کے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیں کہ بھائی چلو عابد خان اچھا کام کر رہا ہے کمیونٹی کے لیے, اگر یہ کنزرویٹو پارٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, لیٹس سپورٹ ہاں دس گائے. بالکل بھلے بالکل. بھلے میں کنزرویٹو پارٹی کا ممبر نہ ہوں, مگر کیونکہ عابد خان ایک پاکستانی ہے, ایک اچھا کام کر رہا ہے, اور یہ کنزرویٹو پارٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, لیٹس گیو ہم اے ووٹ. اور ہم کیا بالکل. کریں گے, ہم میکسیمم کھڑا کر دیں گے ان فرنٹ آف عابد خان. اب ووٹ ٹوٹ گئے, اور ہاں لے کون گیا, کوئی اور. ہاں. میں اب کسی اور بندے کا نام نہیں لوں گا, مگر جی جی لے کوئی اور گیا. اب یہ دو پاکستانی آپس میں لڑ پڑے. جی کٹ گئی. اچھا اب اچھا. میں جی کنزرویٹو پارٹی کا ممبر ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میں آپ کا دشمن ہوں. جی جی یہ بالکل. میری آئیڈیالوجی ہے. عابد خان اگر لبرل کا ہے, ٹوٹلی فائن وتھ می, وہ یس. میرا بھائی ہے. جی جی بالکل. ہم ایز اے کینیڈین جو پالیٹکس ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم بات کریں گے ایشوز پر, اور ایک دوسرے سے ہم ڈس ایگری ہوں گے, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم ایک دوسرے کی گردن کاٹیں گے. ہاں مگر یہاں بالکل, یہ ہم پچھلے نفرتیں پکڑ کے الیکشن بیٹھ میں جاتے بھی ہیں. بہت زیادہ پرابلم ہوئی تھی. نہیں, ہم یہاں نفرتیں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی جی میکس کنزرویٹو کا ہو گیا, یہ دیکھو ان کے گوروں کے ساتھ مل گیا ہے, ساری ہاں, پاکستانی لبرل کے ساتھ ہے, اور یہ گوروں کے ساتھ ہے. فتوے آپ تو پہ یہ نہ فتوے ہونے چاہیے. ایشو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. فتوے تو میرے پہ تو بہت سارے فتوے ہیں سر, میں تو فتووں ہاں سے ڈرتا ہی نہیں ہوں, آپ کو تو پتہ ہی ہے, میں نے جی سیشن بھی کیا تھا فتووں پر. جی جی بالکل تو بالکل. اور میکس بھائی, آپ کا ماشاءاللہ اتنا ڈائیورس پورٹ فولیو ہے, آپ ہر قسم کے کام کرتے ہیں, سوشل ورک کے, آپ نیو امیگرینٹس کی بھی ہیلپ کرتے ہیں, آپ لوگوں کی جاب میں بھی ہیلپ کرتے ہیں, آپ سیٹلمنٹ بھی, آپ ان کے پرسنل پرابلم بھی سالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ان کی مینٹل تربیت بھی کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اس معاشرے میں انٹریکٹ ہونا ہے, ٹھیک ہے. یہ اتنا ڈائیورس آپ کا پورٹ فولیو ہے ماشاءاللہ, اور ابھی ماشاءاللہ آپ کی ایج بھی کافی, آپ ینگ ہیں, اور آگے آپ کے سر میں وہ کیا منصوبے ہیں, مطلب اسی سوشل ورک کے سلسلے کی, میں آپ کے پروفیشنل کیریئر کی نہیں, سوشل ورک کے سلسلے میں آپ کا کیا ذہن ہے, آپ چاہتے کیا ہے؟ سر میرا بیسک تھیم یہ ہے کہ اگر میں صرف اس ملک کی بات کروں تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو میرے لوگ ہیں وہ اس ملک میں ترقی کریں. جی بالکل. اس ملک میں
ہر وہ سہولت جو کوئی اور ملک کا آدمی لے سکتا ہے وہ میرے ملک کے لوگ لے. جی بالکل. ہر اس ملک کا جو دوسرے ملک کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ میرے لوگ فائدہ اٹھائیں. ٹیکنالوجی میں، سائنس میں آگے بڑھیں. میرے ملک کے لوگ پالیٹکس میں آگے بڑھیں، اس ملک میں ترقی کریں، جی جی اس ملک کے ساتھ سنسیئر رہیں، اور اس ملک میں ایسی پاورفل کمیونٹی ہو ہماری کہ لوگ ہمیں دیکھ کے رشک کریں کہ واہ یہ لوگ جا رہے ہیں، یہ ہیں لوگ خیر الامن، جی جی یہ بالکل. لوگ ہیں بہترین، یہ ہیں پیور کینیڈین. جی تو اس کے لیے آپ نے، میں نے، ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے فخر محسوس کریں اور ہم سے دوستیاں کریں. کہ یار جی دوستی تو میک سے کرنی ہے، دوستی تو عابد خان سے کرنی ہے. یہ دیکھیں کیسا اس ملک میں یہ لوگ مل گئے ہیں اور جی اس ملک کے ساتھ چل رہے ہیں. These are the people. جی جی Let's have to join the hand together. جی جی ہم آئسولیٹڈ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ہم سے نفرتیں کر رہے ہیں، ہم ان سے نفرتیں کر رہے ہیں. بھائی ہم نے اپنی دھرتی اس لیے نہیں چھوڑی تھی کہ ہم اس ملک آ کے اس ملک کے لوگوں سے نفرت کریں. جی ہم نے بالکل. دھرتی اپنی اس لیے چھوڑی تھی کہ ہم اس ملک کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ اس ملک کی ترقی کریں، جو ہم کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل. ہم نہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، ہم نہ کسی پھڈوں میں انوالو ہیں. ہم جی اس ملک کے لیے دن رات، مگر ہمیں اپنا دماغ بھی اس ملک کے ساتھ لگانا ہے. تو میرا جی مین فوکس تو یہی ہے کہ یہاں جو لوگ آئے وہ کینیڈین بنے، ترقی کریں اپنی اپنی جو فیلڈ ہے. اب میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میرے لوگ، برائی نہیں ہے مزدوری کرنے میں. میں نے آئی اسٹارٹڈ کیریئر ایز اے جنرل لیبر فرام اے فیکٹری ان برامپٹن اونٹاریو جی وتھ جی. $8 an hour. وہاں اوہ. سے میں، برائی نہیں ہے مزدوری کرنے میں، مگر یہ کام کرنے نہیں آئے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ٹیکسی چلانے نہیں آیا. برائی نہیں ہے، میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ لوگ شاید یہ سمجھیں میں کوئی برائی کر رہا ہوں. جی 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 بالکل. مگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہاں آئے اپنے فیلڈ میں، جو وہاں قابل ہیں، وہ یہاں پر بھی اپنی فیلڈ میں ترقی کریں. جی دیر بالکل. آر پلینٹی آف اپرچونٹیز ان دس کنٹری. وہ اس کو سمجھیں اور آگے بڑھیں اور ترقی کریں. جی یہ بالکل. جو لوگ وہاں پالیٹکس میں تھے یہاں پالیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں، دیر آر لس آف اپرچونٹیز ان پالیٹکس. اچھے لوگوں کی یہاں بھی سیاست میں ضرورت ہے، وہ سیاست میں جائیں. جو بالکل. سائنٹسٹ ہیں وہ سائنس کی طرف جائیں. تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس کو اس کے فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہیے. اس کے لیے آپ نے بھی کام کرنا ہے، اس کے لیے میں نے بھی کام کرنا ہے، اس کے لیے ہر اس بندے نے کام کرنا ہے جس کے اندر دماغ اور دل ہے، جی جی شعور ہے. بالکل. جی 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 بالکل. ماشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں کہ آپ اپنا آپ خود ایک انسٹیٹیوشن ہیں آلریڈی جو آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو تھوڑا سا ایک میکس میمن فاؤنڈیشن یا کچھ اس طرح، میکس فاؤنڈیشن کچھ اس طرح آپ کا بنانے کا کوئی وہ ہے کہ آپ ساری سروسز ایک جگہ پہ پرووائڈ کریں، لوگ آپ کے پاس آئے، جو بھی ہیلپ، جاؤ یار میکس کے پاس جاؤ، میکس کے پاس جاؤ، اس طرح کا کوئی آپ کا ارادہ ہے؟ سر دیکھیں میں تو ہر وقت اویلیبل ہوں. جی جی جو جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کے لیے میں آلویز اویلیبل ہوں. دیکھیں جو ہیلپ میں خود سے کر سکتا ہوں جی جی وہ تو میں خود سے کرتا ہوں. جی جی جو ہیلپ میں خود سے نہیں کر سکتا وہ میں پھر آپ جیسے دوستوں سے مدد مانگتا ہوں. عابد خان تمہارے میں یہ ٹیلنٹ ہے، اس دوست کو یہ جی ضرورت جی ہے، آئی جی وڈ جی ہوک دیز جی جی پیپل اپ. بالکل تو بالکل ان کے لیے میں ایک برج کا کام کرتا ہوں، لوگوں کو ملانے کا، لوگوں بالکل کو سنبھالنے کا. بالکل بالکل. تو باقی ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ کھولنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اچھا اچھا. ماشاء جسٹ اللہ. میکس بھائی آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ہمارا یہ سیشن کافی پرولونگ ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی بہت زیادہ باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے، لیکن اب مجبوراً ابھی ویڈیو ہم نے ختم کرنی ہے. تو آپ میں سے جو دیکھ رہے ہیں یہاں کیلگری میں، آپ کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو، میکس بھائی کو میں نے ٹیگ کیا ہو، کسی قسم کی بھی، آپ یہاں پہ نیو کمر ہو، آپ یہاں آ رہے ہو اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہاں پہ رہائش چاہیے، آپ کو یہاں پہ جاب چاہیے، آپ جاب کر رہے ہیں لیکن آپ خوش نہیں ہیں اس جاب سے، آپ کو کوئی پرسنل پرابلم ہو، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہو ہسبینڈ وائف کے بیچ میں، آپ کے گھر میں کوئی اور پرابلم ہو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جاؤں، آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی کو بتاؤں اپنی پرابلم، وہ خوش ہو جائے، آپ جائیں میکس بھائی کے پاس.
माशाल्लाह काफी उनकी एक्सपर्टीज है, काफी उनका डाइवर्स पोर्टफोलियो है, काफी वो एक्सपीरियंस है इन चीजों में। आप उनके पास जाएं, उनसे बात करें, और ऐसा माशाल्लाह टैलेंटेड लोग हैं हमारे कैलगरी में। मैक्स भाई के पास जाएं, वो आपको सच्ची बात बताएंगे जो आपके फायदे में होगी, जिसमें आपका भला होगा, वही वो आपको बताएंगे। मैक्स भाई की बात कि मैं आपको नवाला मुंह में नहीं खिला सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आपने किस तरह लेना है, ठीक है। तो ये आपकी हेल्प, ये सबसे बड़ी हेल्प होती है। किसी की जेब में पैसे देना उसकी हेल्प नहीं होती, उसको हुनर सिखाना, फिर उसके जरिए जब वो अपने पैसे कमाता है, अपनी रिजक, अपने बच्चों का रिजक का बंदोबस्त करता है, ये उसकी सबसे बड़ी हेल्प होती है। मैक्स भाई आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई पैगाम आप देना चाहते हैं तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मैं हर वक्त हाजिर हूँ लोगों की हेल्प करने के लिए। जैसे आपने कहा, अगर मैं पर्सनली हेल्प कर सका तो मैं डेफिनेटली आई गोना हेल्प देम। अगर ना कर सका तो यहाँ कनाडा के अंदर भी मेरी अपनी टीम मौजूद है। जैसे आपने कहा ना, अगर किसी का कोई फैमिली इशू है तो आई हैव अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड्स, राइट, दे गोना हेल्प देम आउट। जी बिल्कुल। So, I have a team here in locally available in Canada जो मुख्तलिफ फील्ड में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इनको जब जिस तरह की हेल्प चाहिए, जी जी they just बिल्कुल need to ask बिल्कुल me, बिल्कुल। I gonna provide them all kind of help. जी बिल्कुल, इन्होंने अपना फेसबुक का आईडी दिया हुआ है। अच्छा, आपको इमिग्रेशन या स्टूडेंट वीजे पे कोई मालूमात चाहिए, काफी एक्सपीरियंस है मैक्स भाई, इनको सब कुछ पता है, ठीक है। सर वो मैं इस चीज का तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे बहुत कुछ पता है, मगर बहुत सौ से बेहतर पता बहुत है, क्योंकि सारे। मैं ये काम जी जी 1993 से कर रहा हूँ, जी जी स्टूडेंट वीजा में हेल्प का और इमिग्रेशन। जी बिल्कुल। असल में और फ्री। मसला ये होता है कि पाकिस्तान में कंसल्टेंट, वहां तो कोई लाइसेंसिंग कुछ भी नहीं होता, बस एक बंदा बेरोजगार होता है, वो कंसल्टेंट बन जाता है। फिर वो असल में ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं, वो कंसल्टेंट्स नहीं होते। वो इलीगल तरीके से पाकिस्तानियों को, आपके सिंध के, बलूचिस्तान के, हमारे KPK के, पंजाब के नौजवानों को इलीगल तरीके से वो यूरोप भेजते हैं, ईरान, तुर्की के रास्ते, ठीक है। वो ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं। वो उनसे 30-30 लाख रुपए लेते हैं कि मैं आपको कनाडा का वीजा लगाता हूँ। तो उनसे अच्छा है, हर फेसबुक हर किसी के पास है, ठीक है। फेसबुक गांव में, पहाड़ों के ऊपर कोई बंदा रहता हो, उसके पास भी फेसबुक है ना। फेसबुक को समझने के लिए कोई एजुकेशन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आराम से मैक्स भाई को मैसेज करो, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं कनाडा आना चाहता हूँ, ये मेरी एजुकेशन है, ये एज है, मुझे बताओ मैं किस तरह हूँ, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैक्स भाई आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपको सलाम करता हूँ, माशाल्लाह आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, और आपके लिए मैं नेक ख्वाहिशात और आपके लिए दुआ करता हूँ। थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।